بتاؤ تم نے کیا عقیدت پیدا کی ہے مسلمانوں کے دلوں میں حجر اسود کی؟ کوئی فلاں مولانا بن کے بیٹھا ہے، کوئی شیخ الاسلام بن کے بیٹھا ہے۔ بتاؤ امت کو کیسے عقیدت پیدا ہوگی حجر اسود کی، کیسے محبت پیدا ہوگی حجر اسود کی، اور کیوں ہوگی عقیدت پیدا حجر اسود کی؟ کون ہے اس میں؟ کیا چیز ہے حجر اسود میں جس کو آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک نے چوما عقیدت اور محبت سے؟ یہ غلط تعارف ہے اس کا، حجر اسود کا، کہ بھئی جنت سے لایا گیا پتھر۔ وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اور اس کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ ذرا تم غور کرو کہ اگر حجر اسود کی عظمت اس بات میں ہوتی کہ وہ جنت سے آیا ہے، تو آدم صفی اللہ بھی تو جنت سے آئے تھے، وہ کیوں اس کو بوسہ دیتے تھے؟ جنت سے آنے والی دونوں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا بھائی۔ وہ پتھر جنت سے آیا تھا تو آدم صفی اللہ بھی جنت سے آئے تھے، تو کم سے کم ہم کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ چلو جی ہم تو یہیں پر پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم بوسہ دے دیں۔ آدم صفی اللہ کیوں اس کی تعظیم کرتے تھے؟ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے نا، کہ اگر کوئی اس پتھر کی تعظیم کر رہا ہے تو وہ پتھر عظیم ہے یا تعظیم کرنے والا عظیم ہے؟ یعنی الف بے پڑھانے والی بات ہے یہ۔ کون عظیم ہے؟ وہ پتھر عظیم ہے۔ مولا علی نے کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کہ یوم ازل میں یہ انسانی صورت میں ہوتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا حجر اسود۔ اچھا، اول بات تو یہ ہے کہ یہ اب نام پڑا ہے اس کا حجر اسود۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا۔ جب آدم صفی اللہ اس کو لے کے آئے تھے جنت سے تو اس وقت اس کا رنگ جو ہے سبز تھا، ہرا۔ پھر احادیث میں آیا کہ ابن آدم کے گناہوں سے یہ کالا ہو گیا۔ 7,000 سال ہو گئے نا جب سے آیا ہے، لوگ چوم رہے ہیں۔ جو چوم رہے ہیں تو لب جب لگتے ہیں انسان کے، تو اس کی خاصیت حجر اسود کی کیا ہے کہ یہ بندے کے گناہ چوس لیتا ہے۔ لیکن اس کی شرط ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بس چوما اور آ گئے وہ ختم ہو گئے خلی بلی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، حجر اسود کو چومنے سے آپ ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حج اگر قبول ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ حج کی قبولیت حجر اسود کے بوسے کی قبولیت ہے۔ بھائی آپ غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، خانہ کعبہ میں کوئی ایسی دیوار، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کو آپ چومیں اور آپ کی بخشش ہو جائے؟ ہے نا؟ حجر اسود ہے۔ پوری عمارت میں کوئی اور جگہ، کوئی چپا، اینٹ، کوئی دیوار، کوئی فرش، کوئی مقام ایسا نہیں کہ آپ اس کو چوم چاٹ کے آئیں تو پاک ہو جائیں۔ صرف حجر اسود کو عقیدت اور محبت سے بوسہ لیا تو قیامت کے دن گواہی دے گا تیرے ایمان کی اور تیری شفاعت کرے۔ ارے سوچو، ان کا گریبان پکڑو جا کے، ان شیوخ الاسلام کا، ان علماء کا، ان سے پوچھو کہ مجھے بتاؤ حجر اسود کی عقیدت مجھ میں کیسے آئے گی؟ ان سے پوچھو حجر اسود سے محبت کیسے ہوگی مجھے؟ کیا تم نے مسجدوں میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ میں حجر اسود کی عقیدت کیسے پیدا کروں، میں حجر اسود کی محبت کیسے پیدا کروں؟ کہاں ہے محبت آپ کو؟ ایسی جیسے سب سے ہے، وہ تو آپ کو سب سے ہو گئی ہے، اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی ہے، ابلیس سے بھی ہے، یزید سے بھی محبت ہے آپ کو۔ ایسی محبت کا کیا ہے؟ سوچو، غور کرو، پوچھو جا کے، تحقیق کرو کہ حجر اسود کی عقیدت کیسے آئے گی۔ عقیدت کیا ہوتی ہے؟ عقیدت ہوتی ہے کسی کی تعظیم کو تسلیم کرنے سے دل کا اس کے آگے جھک جانا۔ کیا عقیدت ہے اس کی؟ جب تک عظمت پتہ نہیں ہوگی عقیدت نہیں ہوگی۔ دیکھو بھائی، یہ یہاں ٹیشو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ رکھو۔ اب اگر ابھی میں آپ کو یہ کہہ دوں یہ سرکار کا ٹیشو ہے، سرکار نے اپنے ہونٹوں کو اس سے صاف کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اس ٹیشو پیپر کی عقیدت آ جائے گی۔ اگر نہیں پتا ہے تو یہ رکھا رہے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ بتاؤ تم نے کیا عقیدت پیدا کی ہے
مسلمانوں کے دلوں میں حجر اسود کی کوئی فلاں مولانا بن کے بیٹھا ہے، کوئی شیخ الاسلام بن کے بیٹھا ہے، بتاؤ امت کو کیسے عقیدت پیدا ہوگی حجر اسود کی، کیسے محبت پیدا ہوگی حجر اسود کی، اور کیوں ہوگی عقیدت پیدا حجر اسود کی؟ کون ہے اس میں؟ کیا چیز ہے حجر اسود میں جس کو آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک نے چوما عقیدت اور محبت سے؟ تسلیم کرنا ہوگا کچھ ہے اس میں، جبھی تو سب مرسلین کی گردن جھکی ہے وہاں پر، کچھ ہے وہاں۔ کون ہے وہاں؟ آدم تو نہیں ہو سکتا، وہ تو جھکا تھا، چلو ابراہیم وہ بھی جھکے، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ، اب کیا رہ گیا؟ اب کون ہے؟ اب کون رہ گیا؟ اب خدا رہ گیا۔ میں حدیث کی بولی بول رہا ہوں، ابھی تم میری بولی بول رہے ہو۔ اب حدیث کیا کہتی ہے؟ مستند حدیث کہتی ہے کہ یہ حجر اسود میرا دایاں بازو ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ارے اللہ کا دایاں بازو ہے؟ اللہ کا اگر یہ دایاں بازو ہے تو جنت کا تو نہیں ہو سکتا یہ ہے کیا؟ اللہ کا دایاں بازو ہے تو پھر نبیوں کے جھکنے پر کیوں پریشانی ہے؟ اگر یہ اللہ کا بازو ہے تو وہ جھکے تو اس میں ورطائے حیرت میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کا بازو ہے تو آدم بھی جھکے گا، ابراہیم بھی جھکے گا، عیسیٰ بھی جھکے گا، اور حضور بھی جھکیں گے، کیونکہ اللہ کا بازو ہے، اللہ کا بازو ہے نا۔ اور یوم ازل میں انسانی صورت میں تھا، یہ پتھر وتھر نہیں تھا، تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو، آ جائیں ذرا پیچھے، جو ہم نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ بھئی جب اللہ نے یہ پوچھا الست بربکم، دیکھو ہم نے تو قرآن میں یہ الفاظ پڑھے ہیں نا، الست بربکم، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا لکھا ہے؟ قالوا بلی شاہد۔ اب اس کے بیچ میں کیا ہوا ہمیں کیا پتا؟ میں تو اسٹوری میں 2 لائنیں پڑھی، الست بربکم فل اسٹاپ، قالوا۔ اب یہ قالو جو ہے یہ پتہ نہیں کس کے لیے کہا گیا ہے۔ قالو کا مطلب ہے کہ کہا، کیا کہا؟ بلا، بے شک، شاہدنا، ہم شہادت دیتے ہیں۔ یہیں پر ہمارا جو ہے اختلاف ہے لوگوں سے۔ اچھا، ان علماء سے بھی اختلاف ہے جو حقیقت نہیں جانتے، اور ان اولیاء سے بھی اختلاف ہے جن کے سینوں میں تو نور ہے، رب سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، تو کیا سمجھیں گے وہ؟ یہ کہانی کوئی اور ہے۔ الست بربکم، وہ جو حجر اسود جس کا ایک جز ہے، وہ پوری ذات وہاں تھی۔ چلو اب ذرا ہم اس کا ڈائسیکشن کرتے ہیں، یعنی اسپرچل انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی یوم ازل میں یہ انسانی صورت میں تھا، اب یہ پتھر کی صورت میں ہے، تو مطلب اس کا ہوا کیا؟ اسپرچل انٹیلیجنس ہم کو کیا کہتی ہے؟ اسپرچل انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ اچھا بھائی انسانی صورت میں تھا، اب یہ پتھر ہے، تو انسانی صورت پتھر تو نہیں بن سکتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ایک جمادی روح آئی ہے صرف پتھر کے ذریعے، باقی ذات کے جزیات وہی موجود ہیں۔ اسپرچل انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے نا کہ پہلے یہ انسانی صورت میں تھا، سب دیکھ رہا تھا کون کیا کہہ رہا ہے، جیسے ایک بہت بڑے تخت و تاج پر ایک جج بیٹھا ہو، دیکھ رہا ہو گیا بھائی کیا، یہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کہہ رہا ہاں جی میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہاں جی میں تمہارا، اور وہ دیکھ رہا ہے آرام سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہو کہ کس طریقے سے لوگ جنت کی طرف لپک رہے ہیں، جہنم یعنی دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، اور کس طرح لوگ اللہ کو چپکے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کے سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا، اس لیے کہ اس نے زمین پر آخری زمانے میں آنا ہے، زمین پر آخری زمانے میں اسے آنا ہے، اسے دیکھنا ہے کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اپنی نظروں میں رکھنا ہے کہ اچھا یہ یہاں گئے، یہ یہاں گئے، تو یہ تو میرے کام کے نہیں ہیں،
یہ جو سارے جنت کی طرف بھاگ گئے ان کو بھی ہٹاؤ، دنیا داروں کو بھی ہٹاؤ، وہ جو چپکے ہوئے ہیں رب سے ان کو میں دیکھوں گا، وہ جو رب سے چپکے ہوئے ہیں نا ان کے اوپر نظر رکھ لی، ان کو دیکھیں گے۔ تو اب اس وقت انسانی صورت میں تھا، اب پھر یہ زمین پر پتھر کی صورت میں آیا، تو اس میں آپ جو ہے نا جہالت کا ثبوت نہ دیں کہ اچھا پتھر کی صورت میں آ گیا، نہیں یار، پتھر کی صورت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے صرف جمادی روح کو بھیجا گیا ہے کہ باقی زمین پر جا کے گواہیاں تو لے لے، سماوی گواہی میرے پاس ہے، عرضی گواہیاں تو لے لے۔ یہ زمین پر آ کر جو جھکے گا وہ سماوی تو گواہی نہیں ہو سکتی نا، سماوی گواہی میرے پاس ہے، اپنا جز بھیج دیا کہ جا تو گواہی لے لے، ہے نا۔ اب یہ گواہی لے لی نا، ذرا سی تعریف بیان کی، حق گوہر یا گوہر، یہ گواہی جا رہی ہیں، یہ گواہی جا رہی ہیں، یہ گواہی جا رہی ہیں۔ وہ جمادی روح جو وہاں سے آئی ہے، جو اپنے بھائی بند نباتی روح، حیوانی روح، سماوی جو ارواح کا جو پورا کا پورا ان کا قافلہ تھا ایک اس ذات کا، وہ ذات اکیلی نہیں، اس کا قافلہ ہے، اپنی ذات میں قافلہ ہے وہ ذات، تو اپنا ایک جز نیچے بھیجا، جو پتھر کی طرح لگا۔ پتھر کی طرح کیوں لگوایا؟ کیونکہ نیچے جمادی روح کو بھیجا نا بھائی، تو پتھر میں ہی آئے گی، ہے نا، کیونکہ اس کے اندر کوئی گروتھ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ اگر نباتی روح کو بھیجتے تو پھر اس کی گروتھ کا مسئلہ ہوتا، اس کی پھر عمر ہوتی کہ 100 سال چلے گا یہ درخت، 200 سال چلے گا، اس کے بعد تو پھر ختم ہونا ہے، موسم کے اثرات اس کے اوپر ہوں گے۔ اگر حیوانی صورت ہوتی تو موومنٹ ہوتی، پھر لوگ کہتے یہ مرتا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے صرف اور صرف جمادی روح کو بھیجا گیا، کیونکہ یہ جمادی روح کے پاس یہ طاقت ہے کہ لاکھوں سال بھی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے، اس لیے جمادی روح کو بھیجا گیا ہے۔ اب اس میں عقیدت اور محبت اس کی کیسے پیدا ہوگی جب تک عظمت معلوم نہ ہو تمہیں؟ اگر تم یہی سمجھتے رہو گے کہ وہ جنت کا پتھر ہے تو کیا خاک عظمت جانتے ہو تم؟ جب دیکھو بھائی بات سنو، اب یہ ٹیشو کو کوئی چومے گا چاٹے گا نہیں، اب پتہ چل جائے یہ سرکار کا ہے تو کیسی عقیدت سے ملو گے، چومو گے، چاٹو گے، ہے نا۔ آپ کو پتا چلا کہ یہ سرکار کا ہے تب اس کی عقیدت آئی نا، تب آپ نے چوما چاٹا۔ تو دنیا کو پتا تو چلنے دو کہ حجر اسود کس کا ہے، کون ہے اس میں موجود۔ جب پتا چلے گا کہ کون ہے اس میں، چہرہ کس کا ہے، چوم کس کو رہے ہو، تو پھر بخشش کہاں گئی؟ تم مگر یوں ہی نظریں ملاتے رہے، بے خودی میرے در سے کہاں جائے گی۔ اچھا اب بات ہے عقیدت اور محبت کی۔ جس نے عقیدت اور محبت سے چوم لیا اس کا کام ہو گیا۔ اب وہ عقیدت اور محبت سے کسی بھی دھرم کا، مذہب کا بندہ چوم لے، دین سے تعلق نہیں بتایا، عقیدت اور محبت سے بتایا ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھو نا، جس نے عقیدت اور محبت سے چوما اس کی گواہی دے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہاں ہے کہ صرف مسلمانوں کو یعنی حکم دیا ہے چومنے کا؟ مسلمانوں سے پہلے بھی لوگوں نے چوما۔ آدم صفی اللہ کوئی مسلمان تھے؟ وہابی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں عراق سے چل کے کیا کیا انہوں نے جتن کیا، یعنی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ اکیلا مکے میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر کہ جی اس کو محفوظ رکھو۔ اس کے بعد پھر ایک اور چکر لگایا، وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ دوبارہ مل کے کعبے کی تعمیر کی۔ بیٹے نے اٹھا کے حجر اسود دیا، باپ نے لگایا، اور آج تم اس مقام پر جا کر نوافل پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اور وہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں، ہوا کیا تھا یہاں پر، صفا مروہ پہ کیا ہوا تھا۔ تو کیوں اتنی محنت کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ پہلے آدم صفی اللہ نے کی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر
نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھیج کر اس کی مرمت کروائی. کئی دفعہ جنات کو بھیجا کہ اس کی مرمت کر کے آئے. اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ رات کو توڑ کے گئے ہیں, صبح دیکھا بالکل صحیح ہے. وہ سمجھتے تھے یہ جادو ہے. وہ جادو وادو نہیں تھا. وہ سلیمان علیہ السلام جنات کی فوج کو بھیجتے تھے, جاؤ کعبے کی مرمت کر کے آؤ. عظمت کا پتہ چلے گا تو عقیدت ہوگی, اور جس کو چومنے سے شفاعت ہو رہی ہے اس کی محبت ہوگی تو شفاعت ہوگی. پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ حجر اسود میں 2 آنکھیں, 2 کان, زبان موجود ہے. اور حضور کیا بتائیں اس سے زیادہ یعنی کھل کے کہ اس میں ایک چہرہ ہے. آپ پینسل لے لیں, کاغذ لے لیں, 2 آنکھیں, ناک, 2 کان, زبان, ہونٹ بنا کے دیکھ لیں کہ کیا ہے, وہ چہرہ بن جائے گا نا. تو حضور کہہ تو رہے ہیں حجر اسود میں ایک چہرہ ہے, اسی کو چومنا ہے, وہی گواہی دے گا, وہی شفاعت کرے گا, وہی گواہی دے گا, وہی شفاعت کرے گا. Amra TV, the place to connect with God.